ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے 4 بڑے بڑے درجات بیان فرمائے اور ایمان والوں کو، انسانوں کو، لوگوں کو یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ دیکھو، جو بھی تم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لائے گا، فرما برداری کرے گا، اس کو ہم ان 4 درجات میں سے کسی ایک درجے والوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ ملانا اس کے اعمال پر منحصر ہوگا کہ جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسا ہی اس کو درجہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، احکامات میں، فرمودات میں ایک حکم جہاد کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، جہاد کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار مخلص صحابہ جیسے ہی آپ کا حکم ہوا جہاد کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دوسری طرف جو منافق تھے وہ جھوٹے بہانے بنایا کرتے تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضور ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، خطرہ ہے کوئی چور ڈاکو ہمارا مال اٹھا کر لے جائیں گے، اجازت دیجیے۔ جاؤ بے۔ کسی نے بہانہ بنا لیا فلاں گھر کے اندر بیمار ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں، چلو جی، اللہ کی طرف سے حکم مل چکا تھا، جو جو بہانے بنا رہے مانتے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بہانے مان لیے، بھیج دیا، لیکن ان کا نفاق کھل گیا، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے عذر پیش کر کے بہانے بنا کر، ہیلے بنا کر بھاگتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذو لے لو، پکڑ لو، حذرکم اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ ہتھیار پکڑ لو، فانفروا ثبات، فانفروا پھر نکلو، ثبات چھوٹی جماعت کی صورت میں، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ جدا جدا ہو کر، او انفروا یا نکلو
जमीयन इकट्ठे होकर। सुबात सबतुन की जमा है और ये कहते हैं छोटी सी जमात को। छोटी जमात की सूरत में निकलो जिहाद के लिए। बिल्कुल तने तनहा निकलना और अकेला फ़र्द वाहिद निकलना ये शरीयत की तरफ से हुक्म नहीं। शरीयत ने कहा फ़न फिरो सुबातिन, सुबात की सूरत में निकलो। सुबात छोटी जमात की सूरत में। अविन फिरो जमिया, या बड़े लश्कर की सूरत में। अब ये अल्लाह ताला का हुक्म नाज़िल हो गया। अब आ गया जिहाद का टाइम। जिहाद के टाइम में दो किस्म के लोग मदीना तैयबा में मौजूद। एक वो लोग जो पहले ही इंतज़ार में थे कि कब अल्लाह मियाँ का हुक्म नाज़िल हो और हम उसमें शरीक हो जाएं, और दूसरे वो लोग जो हीले बहाने बनाकर वहाँ से भागने के चक्कर में थे, मुनाफिकीन। व इन्न मिनकुम, और बेशक बाज़ तुम में, लमन, वो लोग हैं, अलबत्ता वो लोग हैं, लयुबत्ति अन्ना, जो देर लगा देते हैं। यानी बहाना बना दिया, घर से निकलते हुए देर लग गई, चलो जैसे कैसे भी ये लश्कर निकल जाए ना, मैं पेश ही ना हूँ वो बेहतर है, या कोई और बहाना। बहरहाल पीछे रह गए। अब पीछे रहने के बाद मुसलमान चले गए जिहाद पर। जिहाद पर जाने के बाद दो सूरतें ही होगी, या तो अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता फरमा देंगे, माले गनीमत के साथ वापस लौटेंगे, या फिर दूसरी सूरत होगी कि खुदा ना खास्ता शिकस्त हो गई, मुसलमानों को कोई तकलीफ़ पहुंच गई, कोई आजमाइश आ गई, जिस तरह ग़ज़वा उहद में हुआ था। तो अब अगर मुसलमानों के ऊपर कोई वक़्त आ पड़ा, कोई हालात आ गए, तकलीफ़ का मामला आ गया, आजमाइश आ गई, तो जब इनको खबरें पहुंचती हैं ना, जो पीछे मुनाफिक घरों में बैठे रह गए, शुक्र है जी हम तो साथ नहीं थे, वरना हमारा भी यही हाल होना था जो इनका हुआ। बिला वजह ज़ख्मी हो जाते, बिला वजह जान जाती, मर जाते, ये हो जाता, वो शुक्र है नहीं थे साथ, हमें तो बचा लिया अल्लाह ने। ये उनके अल्फाज होते। और अगर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी, अब आ गया माले गनीमत। ओए होए, काश कि हम भी इनके साथ होते और हमें भी माले गनीमत मिलता। यानी सिर्फ अपनी जान की फिक्र है। अगर शिकस्त हुई, कोई आजमाइश आ गई, तो क्या कहते हैं, शुक्र है जी हम साथ नहीं थे। और अगर माले गनीमत आ गया, काश कि हम भी साथ होते, हमें भी माल मिलता, हमें भी फजल मिलता, हमें भी ये चीज़ें मिलती, माल गनीमत में हिस्सा मिलता। अब मुसलमानों को जो फतह हुई उसकी कोई नहीं है, उसकी कोई खुशखबरी नहीं है कि इनको मुबारकबाद दी जाए, उनके साथ खुशी का इजहार किया जाए, कुछ नहीं। सिर्फ माल के ऊपर नज़र है, काश कि हम भी होते और हमें भी माल गनीमत मिलता। यानी इनको मुसलमानों की तकलीफ़ से कोई सरोकार नहीं, मुसलमानों की खुशी से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अपना ही मामला है सारा। ये मुनाफिकीन की निशानी है। इसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया, व इन्न मिनकुम, और बेशक बाज़ तुम में, मिन तबईज़िया है, चूँकि ये मुनाफिकीन ये भी मुसलमानों के साथ ही मिलकर नमाज भी अदा किया करते थे, कुरान पाक भी पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी हाज़िर होते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्न मिनकुम, बाज़ तुम में, यानी ये जो हाज़रीन तुम होते हो ना मेरे आका की मजलिस में, इनमें बाज़ तुम्हारे में से ऐसे बंदे हैं कि लमल्ल युबत्ती अन्ना, कि अलबत्ता वो ज़रूर देर लगा देते हैं घर के अंदर ही। फ़इन असाबतकुम, फिर अगर पहुँचे तुमको मुसीबत, कोई मुसीबत, काला, तो कहने लगते हैं कद अनअमल्लाहु अलैया, अल्लाह ने इनाम किया मेरे ऊपर, इज़लम अकुम माहुम शहीदा, इस वजह से कि मैं नहीं था तुम्हारे साथ हाजिर, मैं उनके साथ हाजिर नहीं था। इज़ लम अकुन, इस वजह से इस वक़्त लम अकुन, नहीं था मैं, माहुम, उनके साथ, शहीदा, हाजिर, मैं उनके साथ हाजिर नहीं था। शुक्र है बच गया, वरना मुझे भी ऐसी तकलीफ पहुँची। वला इन असाबकुम, और अगर पहुँचे तुम्हें, फ़ज़्लुम मिनल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल, लयक़ूलन्ना, तो अलबत्ता वो ज़रूर कहते हैं, कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु, गोया कि नहीं है तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मवद्दतुन, कोई मोहब्बत का रिश्ता। ये दरमियान में जुमला मुअतरज़ा आ गया। वो कहते क्या हैं वो बाद की बात है,
یا لیتنی، یہ کہتے ہیں یا لیتنی، کاش کہ کنت معہم، میں بھی حاضر ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، فافوز فوزا عظیما، بڑی کامیابی کیا، مال غنیمت مل جاتا، مجھے بھی کوئی پیسے جیسے کوئی چیزیں مجھے بھی مل جاتی، کاش کہ میں بھی حاضر ہوتا۔ اب درمیان کا جملہ سمجھیے، کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، یہ جو جملہ وہ کہہ رہے ہیں نا، کاش کہ میں بھی حاضر ہوتا اور مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری خوشی کے اندر کوئی شریک نہیں، مال پر نظر، مال غنیمت پر نظر، پیسوں پر نظر، چیزوں پر نظر، کَأَن لَّمْ تَكُن، گویا کہ نہیں ہے وہ، بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ ان کے درمیان، مَوَدَّةٌ کوئی محبت، ایسے لگتا ہے کوئی آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب آخر کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابی ہمیں بھی مل جاتی اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب وہ بندے سنیں جو بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑی کامیابی ملتی کیسے ہے، فرمایا فَلْيُقَاتِلْ، بس چاہیے کہ لڑیں یہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یشرون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے خریدتے ہیں، دنیا کی زندگی لے رہے ہیں آخرت کے بدلے میں، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی قتال کرے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہم اس کو عطا کریں گے بہت بڑا اجر۔ یہ جو فوز عظیم انہوں نے مانگا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوز عظیم حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ میرا حکم مان کر جہاد کے اندر نکل جاؤ، پھر تم دو صورتیں ہوں گی، فیقتل، یا تو جہاد کرتے کرتے کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے قتل ہو جاؤ گے، او یغلب، یا تم غالب ہو جاؤ گے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں صورتوں میں ہمارا وعدہ تمہارے ساتھ ہے کہ ہم تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اجر عظیم حاصل کرنے کا طریقہ۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی جہاد کے حکم کو جاری رکھا اور ایک مخصوص معاملے کی طرف اشارہ فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بہت سے لوگ پہنچ گئے اور کچھ حضرات وہاں پر ہی کافروں کے ہاتھوں پھنس کر رہ گئے۔ ان میں کچھ وہ لوگ تھے کہ بیٹا مسلمان ہوا تو وہ آپ نے قید کر دیا، ان میں کچھ وہ لوگ تھے جو خاندان کے قیدی بن گئے، تنے تنہا اکیلے وہ سفر کر نہیں سکتے تھے، کچھ عورتیں بیچاری مجبور تھیں، کچھ بچے مجبور تھے، راستے کا نہیں پتہ کہ مدینہ طیبہ پہنچنا کیسے ہے۔ تو ایسے لوگ جو وہاں پر کافروں کی قید میں تھے مکہ مکرمہ میں، وہ بار بار اللہ میاں سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے راستے ہموار فرما دے، ہمارے لیے راستے ہموار فرما دے، ہمارا یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ ان لوگوں کے اندر چند حضرات کے جو مین صحابہ اکرام تھے ان کے نام بھی آتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا آتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام آتا ہے، حضرت سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور حضرت ابو جندل بن سہل رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کا نام یہاں پر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کافروں کی قید میں وہاں پر تھے اور بار بار اللہ میاں سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کیا دعائیں تھیں کہ یا اللہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں، مکہ مکرمہ کی بستی سے۔ اللہ نے فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، وما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، لا تقاتلون، تم لڑائی نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، لڑائی کرنے کے دو مقصد ہیں،
ایک تو ہے اللہ کی ذات کو خوش کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کا حکم پورا کرنا، ایک تو یہ ہے مین مقصد لڑائی کرنے کا۔ دوسرا والمستضعفین، اور وہ کمزور لوگ، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال دے ہمیں، من ہذہ القریۃ، اس بستی سے، قریۃ الظالم، الظالم اہلھا، اس بستی سے نکال دے، الظالم اہلھا، اس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں۔ بستی سے مراد یہاں مکہ مکرمہ کی بستی ہے، اور رہنے والے وہاں پر مشرکین مکہ ہیں جو ظالم ہو چکے تھے، اور ان کے ظلم کا یہ لوگ شکار ہو رہے تھے۔ اور پھر آگے دعا کیا مانگ رہے ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، اللہ کوئی اپنی طرف سے کوئی حمایتی کھڑا کر کے ہماری مدد کے لیے بھیج دے، اللہ کوئی دوست اپنا کوئی کھڑا کر کے ہماری مدد کے لیے بھیج دے۔ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے وہ لوگ۔ اور کیا کہتے تھے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، اللہ کوئی مددگار بھیج دے جو ہمیں اس شکنجے سے نکال کے لے جائے، اور ہمیں کافروں کی قید سے نکال کر رہا کروا کے لے جائے، اللہ کوئی مددگار بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے مددگار بھیج دیے۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور یہ سب لوگ آزاد ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جہاد کرنا چاہیے، کیوں نہیں تم قتال کرتے؟ حالانکہ اس کی 2 وجہ ہیں قتال کرنے کی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا حکم ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ بار بار اللہ کے ہاں پکار رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو تم ان کے ساتھ ملو، اور مل کر ان کو حمایت کے اندر نکلو، اور نکل کے ان کو کافروں کی قید سے آزاد کرو۔ اب جب لڑائی ہو جائے گی، قتال ہوگا، تو 2 قسم کی جماعتوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں قتال کریں گے۔ راستے میں کیا مطلب؟ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی مان کر اللہ کی فرما برداری میں قتال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی مان کر شیطان کی فرما برداری میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک فی سبیل اللہ نکلے، ایک فی سبیل الطاغوت نکلے، ایک شیطان والے نکلے، ایک رب رحمان والے نکلے، ایک اللہ کو خوش کرنے والے نکلے، ایک شیطان کو خوش کرنے والے نکلے۔ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکلے ان کا راستہ جنت بنتا گیا، اور جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے نکلے ان کا راستہ جہنم بنتا گیا۔ یہ 2 قسم کی جماعتیں ہو گئیں۔ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یقاتلون، وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ نیت مین ہے، نیت تمہاری کیا ہے؟ تم کس نیت کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہو؟ ایمان والوں کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ والذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، یقاتلون، وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راستے میں، وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، قرآن والوں کو حکم دے رہے ہیں، نبی کے امتیوں کو حکم دے رہا ہے، فقاتلوا، تم لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے حمایتیوں سے، شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے دوستوں سے لڑو تم۔ فقاتلوا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کے فریب کمزور ہیں، شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں، شیطان کے داؤ کمزور ہیں۔ جتنے بھی ہیلے بہانے بنا لے، تدبیریں بنا لے، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر
ग़ज़वा बदर के मौका पर ये काफ़िर लोग जब लड़ने के लिए निकले मुसलमानों के साथ, शैतान आ गया, इब्लीस। वो आके कहने लगा भी परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब अल्लाह ताला ने फरिश्ते उतारे और शैतान ने देखा फरिश्तों को, उसको तो नज़र आ गए, उनके साथ रहता था। अब जैसे फरिश्तों को देखा तो इंसानी शक्ल में उनके साथ लड़ने के लिए खड़ा था, काफिरों की हिमायत करने के लिए। अब हाथ छुड़ा के भाग रहा है, वो पकड़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बस छोड़ दो, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, बेशक जो शैतान की तदबीरें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, इसलिए शैतान की तदबीरों का कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई काम नहीं चल सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते थे कि जब शैतान को देखो तो बग़ैर किसी खौफ व ख़दशा से उस पर हमला कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, कि शैतान की तदबीरें हमेशा कमज़ोर होती हैं, वो मुसलमानों के मुकाबले में कुछ भी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमें रहमान वाला बनाए और शैतान से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।